نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات ہیں ماہ ذی الحجہ کے حوالے سے، اور پروگرام ہمارا ہے قصہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصوں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں انہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیسے بیٹا آپ لوگ؟ آپ لوگ بھی ٹھیک ہیں؟ پکی بات ہے ماشاء اللہ۔ اچھا، تو آج انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور قصہ آپ کے سامنے رکھتے۔ آپ نے سنا تو ہوگا، بچپن میں پڑھا بھی ہوگا، اسکول لائف میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اور قرآن کریم میں بھی اس قصے کا ذکر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، یعنی سورج چاند ستاروں کی پوجا پاٹ بھی کرتی تھی، اور یہ قوم بتوں کی بھی پوجا پاٹ کرتی تھی۔ کتنے بے وقوف لوگ تھے نا، کتنے بے وقوف لوگ تھے، اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ بے وقوف قسم کے لوگ تھے، لیکن کیا کریں، انسان کی عقل جب ماری جاتی ہے اور وہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے تو ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں اوٹ پٹانگ سمجھتے ہیں، الٹی سیدھی بے وقوفی والی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس قوم نے بھی بتوں کی پوجا پاٹ کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھانے کا ایک انداز اختیار کیا۔ کیا انداز اختیار کیا؟ سمجھانے کا ایک انداز، ٹھیک ہے۔ ایک انداز ابراہیم علیہ السلام کا مکالمے کا تھا، ڈائلاگ کا تھا کہ یہ سورج چاند ستارے ڈوب جاتے، ان میں کچھ نہیں رکھا، ان کی پوجا پاٹ نہیں کرنی چاہیے، عبادت کے لائق فقط کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ ایک مکالمے کا انداز تھا۔ آج جو واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ ایک اقدام کا انداز ہے۔ کیا ہے انداز؟ اقدام کا۔ مکالمے میں گفتگو ہوتی ہے اور اقدام میں عمل کیا جاتا ہے۔ وہ عمل کیا ہوا آپ کو میں سناؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن حکیم میں 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء ہے۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الانبیاء میں قصہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، وہ ان کا کوئی عید کا دن تھا تو وہ خوشی منانے کو چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام پہلے سے ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے بتوں کے خلاف میں نے اقدام کرنا ہے، ان کے بتوں کے خلاف اقدام کرنا ہے۔ تو ان کا جو مندر تھا جہاں پر وہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑا سب سے بڑا بت بھی تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سارے بتوں کو توڑ دیا، پاش پاش کر دیا، اور کلہاڑا لٹکا دیا بڑے والے کے کندھے پر۔ سمجھ آ رہی؟ سارے بتوں کو توڑنے کے بعد ایک کو چھوڑا، ساروں کو توڑا اور ایک کو چھوڑا، بڑے والے کو، اور اس کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ یہ بھی ایک حکمت والی بات تھی، تاکہ جب قوم آئے گی نا واپس اور اپنے معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو ٹوٹا پوٹا دیکھے گی تو کہیں گے او یہ کس نے کر دیا؟ اچھا جی، تو قوم آئی جب واپس تو قوم نے تو دیکھا حشر نشر ہو گیا، کس کا؟ ان کے بتوں کا، سارے توڑ دیے گئے۔ پوچھا کس نے کیا ہے؟ کہا ایک نوجوان ہے۔ کیا ہے؟ نوجوان، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ہے ابراہیم، لگتا ہے اس نے ایسا معاملہ کیا، تو چلو لے کر آؤ ابراہیم کو۔ سب لوگ لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام کو، اور لوگوں کے سامنے ان کو پیش کیا گیا۔ فرمایا، کہنے لگے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا؟ اب بڑا زبردست معاملہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پوچھو نا ان سے، کیا یہ بول سکتے ہیں؟ کیا یہ سن سکتے ہیں؟ تم نے ان کو معبود بنا کر رکھا ہوا ہے، تم تو سمجھتے ہو نفع نقصان پہنچانے والے، ذرا پوچھو نا ان سے۔ تو کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتا ہے یہ تو بیچارے بول نہیں سکتے، یہ تو بیچارے سن نہیں سکتے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کیسے بے وقوف لوگ تھے نا، تو یہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا اچھا، یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بیچارے اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں، ان کو تم نے معبود بنا کر رکھا ہے؟ تمہارا دماغ خراب، یہ میں کہہ رہا ہوں الفاظ، ہاں تمہارا دماغ خراب ہو گیا کہ جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو کچھ کر نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، ان کو تم نے معبود بنا کر چھوڑا ہوا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام فرمایا اچھا یہ بڑا، اس سے پوچھو نا، بڑا جو نظر آ رہا ہے اس سے پوچھو، اس کو پتا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، پوچھو۔ کلہاڑا کہاں لٹکا ہوا ہے؟ اس کے کندھے پر۔ یہ سب سے بڑا والا ہے نا، پوچھو نا۔ پھر وہ کہتے ہیں ابراہیم یہ تو بول نہیں سکتے، یہ تو سن نہیں سکتے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو اور اس کے سامنے پوجا پاٹ کرتے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اپنا نقصان نفع اس کا اختیار نہیں رکھتے، یہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے، کیا فائدہ ایسے کو پوجنے کا، اور کیا فائدہ ایسے کی عبادت کرنے کا۔ یہ قصہ
قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء میں ہمارے سامنے آتا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ جب آپ کو موقع ملے. قرآن پاک کا 17واں پارہ ہے, پارہ نمبر 17, اس میں سورۃ الانبیاء ہے, اس میں آپ کو یہ قصہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا, آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ہم 2021 میں 21ویں صدی عیسوی میں جی رہے ہیں, تو سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیسے پاگل لوگ ہیں, کیسے بے وقوف لوگ ہیں, اپنے ہاتھوں سے بناتے, اسی کے سامنے جھکتے, پوجا پاٹ کرتے. یہ انسان کی عقل جب ماری جائے اور وہ بیچارہ اندھا ہو جائے تو ایسی اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. تو جب یہ قصہ ہم پڑھتے ہیں تو ہر دور کے لیے ہمیں رہنمائی مل رہی ہے. قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہر دور کے لیے ہدایت ہمیں ملتی ہے. اور آج دنیا جو گلوبل ہو چکی ہے تو ساری دنیا کے حالات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ایسی باتوں کی نفی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صدیوں پہلے ہمارے سامنے فرما رہا ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں, اگر آج ہمارے پاس ہدایت نہ ہو, آج ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ ہوں, آج ہمارے پاس اگر قرآن پاک کی تعلیمات نہ ہوں, تو آدمی غور کرے کہ لوگ کتنے جاہل بن جاتے ہیں اور کس سطح پر اتر آتے ہیں. یہ قصہ تو ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بتوں کو توڑ دینے والا قصہ, جو کہ سورۃ الانبیاء میں قرآن پاک کے پارہ نمبر 17 میں ہمارے سامنے آتا ہے. میں اپنی گفتگو کو یہیں روکتا ہوں اور بعد میں اس واقعے کے ایک دو پہلو اور آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. البتہ اب ہم چلتے آپ کی طرف تاکہ آپ سے بھی ہم سنیں کہ آج آپ ہمیں کیا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں, کیا بتانا چاہ رہے ہیں, کس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس سائڈ سے کون کیا ہمیں سنا رہے ہیں؟ جی بیٹا. حج کے معنی قصد کرنا یعنی ارادہ کرنے. شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد ایام حج میں بیت اللہ شریف کی طرف جانا اور وہاں مناسک حج ادا کرنا حج کہلاتا ہے. حج ہر عاقل, بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حج کے بارے میں بہت بنیادی بات آ گئی. حج کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ کرنا. اور شرعی طور پر مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا اور مخصوص دنوں میں ذی الحجہ کے مخصوص مقامات پر مخصوص اعمال کو انجام دینا. اور زندگی میں صاحب استطاعت لوگوں پر ایک مرتبہ وہ فرض کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. بھائی دعا تو مانگ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی ایسا موقع لے کر آئے کہ ہم بھی حج ادا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. ماشاءاللہ. چلیں اس سائڈ پر آتے, کون کیا سنا رہے ہیں؟ جی بیٹا. اسلام میں کل 5 ارکان ہیں, جن میں سے ہر مسلمان پر صرف 4 ارکان فرض کیے گئے ہیں, جبکہ حج صرف اور صرف صاحب حیثیت لوگوں پہ فرض کیے گئے ہیں. ماشاءاللہ. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5. پلرز آف اسلام کتنے؟ 5. توحید اور رسالت کی گواہی, نمبر 2 نماز, نمبر 3 زکوٰۃ, نمبر 4 روزہ, نمبر 5 حج. اور ایک اور بات بھی ہے بھائی, جیسے حج زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے, تو زکوٰۃ بھی ہر ایک پر نہیں ہے. زکوٰۃ بھی ہر سال صاحب نصاب لوگوں پر. ابھی تو آپ لوگ چھوٹے ہیں نا, اسلامک اسٹڈیز میں پڑھا ہوگا کہ جب کوئی صاحب نصاب ہو جائے اور سال گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ جی. اور کوئی ہمیں سنانا چاہیں گے؟ جی بیٹا. سرور کون و مکان آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, جو زیادہ قدرت رکھتا ہے بیت اللہ تک پہنچنے کی سواری میسر ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے, تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر. اللہ اکبر. یہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جس آدمی کے پاس استطاعت بھی ہو, اس کے پاس سواری بھی ہو, اس کو کسی ظالم بادشاہ نے روکا بھی نہ ہو اور کوئی مشکل یا مجبوری بھی نہ ہو, اور پھر بھی وہ حج ادا نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے. کتنی سخت بات آ رہی. ٹھیک ہے. ہاں زندگی میں ایک مرتبہ حج صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے, اس کی بھی تفصیل ہے, لیکن جو استطاعت رکھتا ہو اور کوئی مشکل, اچھا آج کل ایک مشکل ہے نا, کووڈ-19 کا ایک معاملہ چل رہا ہے, ایک بڑی عالمگیر وبا کا معاملہ ہے, تو وہاں سعودی حکومت اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتی, بہت ہی چند لوگ حج ادا کرتے ہیں ابھی فی الحال, تو وہ تو ایک مجبوری کی بات آ گئی. لیکن نہ کوئی مجبوری ہے, نہ کوئی استطاعت کا مسئلہ ہے, نہ کوئی اور رکاوٹ کا مسئلہ ہے, اور پھر بھی اگر ایک شخص حج ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کی حاجت نہیں ہے کہ یہودی ہو کر مر جائے, نصرانی ہو کر مر جائے. یہ حج کا فریضہ اتنا اہم فریضہ ہے. اور جب بات قصہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے جاری ہو تو حج کے جو مناسک ہیں, حج کے مناسک
اعمال ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی یاد دہانی ہمیں کراتے ہیں، چاہے صفا مروہ کی سعی کا معاملہ ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر تو اس کی تعمیر بھی کون فرما رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، قربانیاں پیش کرنے کا عمل ہو تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی ادائیں۔ تو حج کیا ہے؟ حج کے اعمال، حج کے مناسک اکثر و بیشتر وہ ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ زمزم پیتے ہیں نا، اللہ ہم سب کو پلائے۔ کب جاری ہوا؟ جب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑ گئے تھے ابراہیم علیہ السلام مکے کی بیاباز زمین میں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے زمزم جاری فرما دیا۔ تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمزم کو جاری فرما دیا۔ یہ وہ ادائیں ہیں جو حج کی مبارک عبادت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جاری فرما دی۔ کسی اور کو کچھ سنانا تو نہیں؟ کوئی سوال تو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا؟ چلے میں ایک سوال کر لیتا ہوں دہرانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ آج ہم نے پڑھا، قرآن پاک کی کون سی سورت میں ذکر آیا اس کا؟ ماشاءاللہ۔ اور سورۃ الانبیاء قرآن پاک کی کون سے پارے میں ہے؟ 70ویں پارے میں۔ تو انشاءاللہ مطالعہ کریں گے اس کا۔ جب آپ خود مطالعہ کریں گے، تھوڑی تشریح بھی پڑھیں گے، تو اور اس قصے کی تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ وہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ایمان والے توحید کا پرچم بلند کرتے اور شرک کی نفی کرتے ہیں اور شرک کو مٹانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نعرہ کیا بلند ہونا چاہیے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ پہلے بھی ہمارے سامنے آتے رہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور ابراہیم علیہ السلام فرما رہے بے شک میں نے اپنا رخ تو یکسوئی کے ساتھ پھیر لیا اس اللہ کی طرف جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ یہ قصہ ہم سب کو رہنمائی دیتا ہے شرک کی نفی اور اس کا اعلان بھی کیا جائے اور اس کے خلاف اقدام بھی کیا جائے اور توحید کا پرچار کیا جائے، توحید کی دعوت کو عام کیا جائے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے۔ آج کے لیے اتنا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اگلے ایک اور پروگرام میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔